آج ہم بات کر رہے ہیں پہلی جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھی گئی ایک بہت ہی طاقتور کہانی کی۔ یہ کہانی ہے محبت کی، جنگ کی اور اس کوشش کی کہ کیا انسانی جذبات ان ہولناک حالات میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ کیا محبت میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو جنگ کی تباہی سے، اس کی وحشت سے بچا سکے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے لیفٹیننٹ فریڈرک ہنری سے۔ وہ ایک امریکی ہے جو رضاکار کے طور پر اٹالوی فوج میں شامل ہے، اور اس کی دنیا صرف جنگ کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ اور یہیں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک نرس کیتھرین بارکلے سے۔ اور کیتھرین کا یہ کہنا کہ یہ صرف ایک کھیل ہے، اصل میں ان کے رشتے کی شروعات ہے۔ مطلب شروع میں تو یہ کوئی سنجیدہ محبت نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھیں کہ جنگ کی اس بھیانک حقیقت سے بچنے کا ایک طریقہ تھا، ایک کھیل تھا۔ اور اس وقت ماحول کچھ ایسا تھا کہ ایک طرف تو فوجی آفیسرز ہیں جو جنگ کی بے معنویت سے تنگ آ کر ہر چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے کیتھرین جو جنگ میں اپنے منگیتر کو کھو چکی ہے اور اس کے گہرے غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جنگ کے میدان میں حقیقت سے کب تک بھاگا جا سکتا ہے؟ ایک واقعہ پیش آتا ہے اور وہ ان کے اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے بدل کر ایک بہت گہرے سنجیدہ رشتے میں بدل دیتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی فلمی سین نہیں تھا، کوئی ہیرو والا کام نہیں، بلکہ جنگ کی ایک عام سی بے رحم حقیقت تھی۔ لیکن یہی بے رحم لمحہ، یہی ایک واقعہ ہنری اور کیتھرین کی محبت کی کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے۔ تو میلان کے ہسپتال میں جو وقت انہوں نے ساتھ گزارا، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ بات ایک زخم کی دیکھ بھال سے شروع ہوئی، پھر کیتھرین بھی وہیں آ گئیں۔ ان کا رشتہ گہرا ہوتا گیا، اور جب تک ہنری ٹھیک ہو کر واپس محاذ پر جانے لگا، تب تک کیتھرین امید سے تھیں۔ تو اب یہ صرف ایک کھیل نہیں رہا تھا۔ مگر یہ سکون، یہ خوشی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں۔ ہسپتال ایک محفوظ بلبلے جیسا تھا، اور اب وقت تھا اس بلبلے سے باہر نکل کر جنگ کی اصل حقیقت کا سامنا کرنے کا۔ تو جب ہنری محاذ پر واپس پہنچتا ہے تو حالات بالکل بدل چکے تھے۔ اطالوی فوج نہیں رہی تھی، بس ایک بھاگتی ہوئی، ٹوٹی ہوئی بھیڑ تھی۔ ہر طرف بس افراتفری اور خوف تھا۔ اور اسی افراتفری میں، اس ہولناک سفر کے دوران، ہنری کے اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا جنگ پر سے، اپنی فوج پر سے، ہر چیز سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، خاص طور پر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی ملٹری پولیس ہی اپنے آفیسروں کو مار رہی ہے۔ اور وہیں وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اور یہ صرف جان بچانے کے لیے نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اس کا اعلان تھا کہ بس بہت ہو گیا، یہ جنگ اب میری جنگ نہیں ہے۔ اس نے اپنا ایک علیحدہ امن قائم کر لیا تھا۔ تو اب جب اس نے جنگ چھوڑ دی تو اس کا صرف ایک ہی مشن بچا تھا، کوئی فوجی مشن نہیں، بلکہ ایک ذاتی مشن، کیتھرین کو ڈھونڈنا اور اس ملک سے نکل بھاگنا جہاں اب اسے ایک بھگوڑا سمجھا جاتا تھا۔ کافی تلاش اور مشکلات کے بعد آخرکار سٹریزا کے ایک چھوٹے سے پرسکون قصبے میں اسے کیتھرین مل ہی جاتی ہے، لیکن انہیں ساتھ میں سکون کا ایک لمحہ بھی ٹھیک سے نصیب نہیں ہوتا۔ ایک جاننے والا بارٹینڈر انہیں خبردار کرتا ہے کہ ملٹری پولیس آ رہی ہے اسے گرفتار کرنے، مطلب انہیں فوراً وہاں سے نکلنا تھا۔ اور پھر جھیل میگی ویور پر رات بھر کی ایک تھکا دینے والی خطرناک کشتی رانی، اور آخرکار وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ غیر جانبدار سوئٹزرلینڈ پہنچ جاتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں جنگ ان کا پیچھا نہیں کر سکتی تھی۔ آخرکار وہ محفوظ تھے۔ سوئٹزرلینڈ کے پرسکون پہاڑوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں وہ سب کچھ مل گیا جس کا وہ خواب دیکھ رہے تھے، ایک چھوٹی سی جنت جہاں جنگ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ تقدیر کا سب سے بڑا، سب سے ظالمانہ امتحان تو ابھی باقی تھا۔ اور وہ امتحان آتا ہے جب کیتھرین کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے۔ جو خوشی کا لمحہ ہونا چاہیے تھا، وہ ایک ڈراؤنے خواب میں بدل جاتا ہے۔ پیدائش کے دوران بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر انہیں پہلی بری خبر ملتی ہے، بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہنری اس صدمے سے نکل پاتا، ایک اور آخری ضرب پڑتی ہے۔ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے کیتھرین بھی اس کی باہوں میں دم توڑ دیتی ہے۔ سوچیں، انہوں نے جنگ سے تو فرار حاصل کر لیا تھا، ایک علیحدہ امن بنا لیا تھا، لیکن زندگی کی بے رحمی سے، اس نقصان سے وہ نہیں بھاگ پائے۔
اور کہانی کا اختتام اس ایک لائن پر ہوتا ہے، ہنری اب بالکل تنہا بارش میں اپنے ہوٹل کی طرف واپس چل پڑتا ہے۔ یہ ایک منظر پوری کہانی کا خلاصہ ہے، ایک ایسی دنیا میں محبت اور امید کی تلاش جس کا انجام صرف تنہائی اور دکھ تھا۔ تو آخر میں سوال پھر وہیں آ جاتا ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، کیا اس افراتفری سے بھری دنیا میں کوئی بھی شخص واقعی اپنا علیحدہ امن قائم کر سکتا ہے، یا پھر جنگ ہو یا زندگی، اس کی تلخ حقیقتوں سے فرار ممکن ہی نہیں ہے؟